بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور معذرت بھی چاہتی ہوں کہ رمضان میں اس طرح سے آپ کو مجھے بلانا پڑتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ نہ کرونا کنٹرول ہو رہا ہے اور نہ سیاسی کرونا کنٹرول ہو رہے ہیں۔ سیاسی کرونا جو ہے وہ بھی اتنے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں اس وقت جتنے کرونا جو ہے وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 900 کے قریب جو ہے وہ پاکستانی شہری کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وقت SOPs کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس وقت جو پاکستان کی قوم ایک کرونا کے عذاب کا شکار ہے، اس وقت ان کو سوجا ہے کہ ان کو ہر وقت جو ہے وہ مڈ سلگنگ کرنی ہے۔ فیاض چوہان صاحب میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، میرا جو بڑا احترام ہے ان کا، اور ان کو ایک مفت مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ چوہان صاحب نہ بد زبانی سے اور نہ بد کلامی سے آپ اپنا سیاسی قد بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا سیاسی قد بڑھانا چاہیے تھا اگر آپ نے اپنے بیٹے کے جو نمبر لگوائے تھے اس وقت آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال نہ کیا ہوتا۔ سیاسی قد آپ کا بڑھ سکتا تھا۔ جو آپ پہ الزامات لگے تھے بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹیں بیچنے کے، اگر آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر معذرت کی ہوتی، وہ پیسے واپس کر دیے ہوتے۔ مجھے نہیں پتا وہ الزامات تھے۔ اگر آپ کو الزامات پہ ہی بات کرنے کا اتنا شوق ہے تو الزامات تو بہت سے ہیں، آپ پہ بھی ہیں، آپ کے وزیر اعظم پہ بھی ہیں، اور لیکن میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف کا، آپ کی پرابلم کا مجھے احساس ہے۔ شہباز شریف اگر آئسولیشن میں ہے وہ تب آپ کو برداشت نہیں، مریم نواز خاموش ہیں وہ تب آپ کو برداشت نہیں، حمزہ شہباز جیل میں ہیں تب آپ کو سکون نہیں۔ جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، شہباز شریف انٹرویو دے، آپ کی نیند جو ہے وہ، آپ کی اور آپ کے وزیر اعظم کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ اب آج میرے پاس موجود ہیں چوہان صاحب نے جو ارشادات اقوال زری فرمائے ہیں، مجھے پہلے تو ان سے گزارش یہ کرنی ہے کہ خدا کے واسطے یہ چنی منی، یہ جو آپ کا ٹک ٹاک، اس سے باہر آ جائیں۔ یقین کر لیں کہ آپ وزیر اطلاعات ہیں تو کم از کم وزیر اطلاعات کی طرح بیہیو کرنا ہی شروع کر دیں، زبان ہی وزیر اطلاعات کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ عجیب و غریب ہر وقت پتہ نہیں کون سی زبان استعمال کرتے ہیں، اس لیے لوگ آپ کو سیریس نہیں لیتے، اسی لیے آپ کی وہ قدر و منزلت نہیں بن سکی جو ایک وزیر اطلاعات کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ اب ہمیں فیاض حسن چوہان اور ان کے لیڈر جو ہیں ان سے سیکھنا پڑے گا کہ انتخابات کیا ہوتے ہیں اور جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ کیا آپ کو اگر یادداشت آپ کی کمزور ہے تو کوئی بادام شدام کھائیں۔ ہمیں 2014 یاد ہے، پورے پاکستان کو وہ 2014 یاد ہے جس میں آپ کا وزیر اعظم، جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ ان کی بہت ساری آڈیو ویڈیو کلپس موجود ہیں جس کے اوپر پارلیمنٹ پہ حملہ کرا کے اور PTV پہ حملہ کرا کے وہ مبارکبادیں دے رہے تھے اپنے لوگوں کو۔ اور اس ملک میں انارکی جتنی پچھلے 4 سال ہمارے دور حکومت میں آپ نے پیدا کی، کون سا لاک ڈاؤن، کون سا دھرنا، کون سی جلسے جلوس، ہمارا ظرف یہ تھا کہ شہباز شریف کی انتظامیہ آپ کو جلسے جلوس اپنے خلاف گالیاں دینے کے لیے سجا کے دیتی تھی، اور ابھی شہباز شریف نے انٹرویو دینے شروع کیے ہیں تو آپ کی نیند جو ہے وہ نیند خراب ہو رہی ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو ذرا خاطر جمع رکھیے۔ ابھی تو حمزہ شہباز بھی انشاءاللہ باہر آئیں گے۔ ابھی آپ نے جو کرنا تھا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ اور آپ کے وزیر اعظم، اور وہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہی صحیح، اس وقت اس کے ماتحت بہت سارے ادارے ہیں، وہ FIA ہو، وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں، وہ بہت کچھ، اور بہت سارے ان کے مددگار بھی ہیں، انہوں نے تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لی۔ 1 روپے کی کرپشن کا الزام، میاں نواز شریف کو اگر آپ پہ کرپشن کا الزام لگا سکتے ہوتے نا تو آپ کو خیالی تنخواہ پہ ان کو نہ نکلوانا پڑتا۔ اور اب بھی شہباز شریف صاحب کے اوپر پہلے آپ نے آپ کی پنجاب اسمبلی کے اندر، چوہان صاحب ذرا تھوڑا سا آنکھیں کان کھلا رکھا کریں، یادداشت آپ کی بڑی کمزور ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اسی نئے پاکستان کی حکومت نے جواب دیا کہ صاف پانی کے اندر کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جواب دیا گیا کہ شہباز شریف تمام بیرونی دورے اپنی جیب سے کیا کرتے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں جواب دیا گیا کہ شہباز شریف اپنی تنخواہ جو ہے وہ فلاحی اداروں کو دیتے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی فلاحی اداروں کو دے کر سوات میں، جہاں آپ کی پچھلے 7 سال سے حکومت ہے، سوات میں جو بنا ہوا ایک نیا ہسپتال ہے وہ میاں نواز شریف کی دین ہے۔ آپ تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا ثمر آج تک کھا رہے ہیں۔ آپ کو یہ، مجھے حیرت یہ ہے
کہ یہ وہ حکومت ہے جو اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے اپوزیشن کی کارکردگی پوچھتی ہے، جس کا مظہر یہ ہے کہ آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے۔ میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو بیماریوں پہ، آپ کو کسی کی زندگی پر، آپ کو اس پر جو ہے وہ گندی عادت ہے بات کرنے کی، سیاست کرنے کی، لیکن ہمارا ظرف وہ ہے کہ جب آپ کے عمران خان صاحب کرین سے گرے تھے تو ہم نے اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ بھی سسپینڈ کر دی تھی اور آپ کے گھر پھولوں کا تحفہ لے کے بھی گئے تھے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ ظرف عطا نہیں کرتا۔ آپ نے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کیا کیا۔ شہباز شریف صاحب نے آ کے وہ سب کچھ کیا اور وہ سب کچھ کہا جو آپ کو کرنا پڑا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت کم کریں، آپ کو کرنی پڑی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ قرضے معاف کریں، ان کو فیسلٹیز دیں، آپ کو کرنی پڑی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو ہے اتفاق رائے پیدا کریں، وہ انفارچونیٹلی ظاہر ہے اپنی ہٹ درمی اور اس کی وجہ سے آپ نہیں کر پائے یہ۔ اور آپ پوچھ رہے ہیں وہ کہاں گئے؟ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے ان کا یہ کام نہیں تھا، لیکن 31,000 حفاظتی کٹس ڈاکٹرز حضرات کو شہباز شریف اور ان کی پارٹی نے بھیجی، اور کوئٹہ میں ڈاکٹرز کو مار پڑ رہی تھی، شہباز شریف حفاظتی کٹس بھیج رہے تھے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 7 سال میں جہاں آپ کی بہت سو کالڈ اچھی حکومت ہے، وہاں پر ڈاکٹرز نے استعفے دیے ہیں۔ ڈاکٹر مفتی صاحبہ جو ہیں اور ان کے ساتھ 4 دوسرے ڈاکٹرز جو ہیں، انہوں نے استعفے دیے ہیں کہ جی ہم کام کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہاں پر حفاظتی کٹس نہیں ہیں۔ اور باقی چھوڑیے چوہان صاحب، اس وقت پورے پنجاب میں جتنے ہسپتال استعمال ہو رہے ہیں، جتنے ہسپتالوں کے اندر مریضوں کا کرونا کے پیشنٹس ہوں، وہ ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس ہوں، وہ کینسر کے پیشنٹس ہوں، پورے پنجاب کے جتنے بھی ہسپتال ہیں وہ شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ سوائے کرپشن کرنے کے اور غبن کرنے کے آپ نے آج تک کیا کیا؟ مجھے تو چھوڑیے، چیف جسٹس آف پاکستان کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ آپ سے آپ کے فنڈز کا آڈٹ مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں گے، یہ کیس جو ہے یہ نیب کو جائے گا یا ایف آئی اے کو۔ تو برائے مہربانی، چور کر دی نہیں، میں آپ پہ چور ہو گئی، اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ ابھی تو وہ بزدار صاحب جو ہیں وہ ملبہ ڈال کے آئے ہیں وفاقی حکومت پہ، پہلے طے کر لیں سب سے بڑا چور کون ہے۔ عمران خان زیادہ بڑا چور ہے جس نے آٹے اور چوری پہ ڈکیتی ڈالی، یا بزدار جو ہے وہ سہولت کار ہے، یا اس نے ڈکیتی کی یہاں پنجاب میں بیٹھ کے اپنے وزراء کو ساتھ ملا کے، جس میں آپ بھی شامل ہیں؟ اور اگر یہ بات جو پہلے ہی آٹا چینی تحقیقاتی رپورٹ میں آ چکی ہے کہ بزدار صاحب کی کیبنٹ نے جو سبسڈی دی اور اس کے بعد وہ چینی کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، تو بزدار صاحب اکیلے نہیں، چوہان صاحب سمیت آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ پوری کیبنٹ، وزیر اعظم سمیت ان کی کیبنٹ اور بزدار سمیت ان کی کیبنٹ کو اس آٹا چینی چوری کا جواب دینا ہوگا۔ ابھی تو آپ کو ہمارے کاروبار، آپ نے ہمارے جو ہے وہ کہاں حکومت سے شروع کی، وہ 56 کمپنیاں، وہ گندا نالا اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے بعد آپ آ گئے ذاتی کاروبار پہ۔ ذاتی کاروبار میں سے جب آپ کو کوئی چیز نہ ملی تو اب آپ جو ہے وہ اب آپ پوچھ رہے ہیں آپ کو تحائف کتنے ملے، آپ کی آمدن سے زائد اثاثے کیا ہے۔ ہم نے تو، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس تو ہسٹری بھی موجود ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میرا سوال تو عمران خان سے ہے، جس کو نہ وراثت میں کچھ ملا، جس کی آج تک ذرائع آمدن نہیں پتا، جس کا آج تک یہ نہیں پتا کہ اس کے گھر کا کچن کیسے چلتا ہے، جس کا آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ جو 18 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی پیسے ملتے رہے، مجھے نہیں معلوم، کہتے ہیں یہودیوں نے بھی دیے، ہندوستانیوں نے بھی دیے، ان پیسوں کا جواب کون دے گا؟ آپ کی اے ٹی ایمز جو ہیں، اب یہ سب سے بڑا چوہان صاحب تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ کسی ایک شریف آدمی کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر کا کچن خود نہیں چلاتے، تمہارے گھر کا کچن تمہارے اے ٹی ایمز چلاتے ہیں، اس سے بڑی توہین کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم تو پھر بھی بتا رہے ہیں ہمیں وراثت میں کیا ملا، ہم نے خود کیا کمایا۔ آپ کا تو کاروبار بھی کوئی نہیں، آپ کے وزیر اعظم کا تو کاروبار ہی کوئی نہیں، اس کی ذرائع آمدن کوئی نہیں، ٹیکس وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے ان لوگوں سے جو یہاں کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں۔ مطلب شرم آنی چاہیے آپ کو، بات کرتے ہوئے ذرا سا گریبان میں جھانک لیا کیجئے۔ ہم نے سوچا یہ تھا کہ کرونا کے دنوں میں جب پاکستانی قوم ایک مضطرب ہے،
پریشان ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ایک نالائق حکومت ان کے سر کے اوپر مسلط ہوئی ہے، اور اب جو حالات کرونا کے ہونے جا رہے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے عقل مند ہیں۔ وزیر خارجہ فواد چودھری اور خود جو ان کا وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے کہ وسط میں، جون کے وسط میں پیک آئے گی، اور جون کے وسط میں پیک آنے سے پہلے آپ سب کچھ کھول دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو اب یہ بھی ہے، اب میں کہنا چاہتی ہوں، ہم چاہتے تھے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ آپ کو آپ کی بد زبانی کو برداشت کیا جائے، لیکن برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اب ہم نے سوچ لیا ہے کہ جیسا بات آپ کریں گے ویسا جواب آپ کو ابھی ہم دینا ہوگا۔ ہم نے خاموشی سے بہت کچھ برداشت کر لیا، خاموشی سے جس طرح سے الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا خیالی تنخواہ پر، بیٹے سے تنخواہ لینے پر، اور ہاں انہوں نے کوٹ لکھپت کا بڑا ذکر کیا ہے۔ تو چوہان صاحب، ہم نے تو کوٹ لکھپت کاٹ لی نا، ہم تو ضمانتیں کرا کے باہر آ گئے۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے عمران خان نے اڈیالہ جانا ہے یا کوٹ لکھپت جانا ہے۔ جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہوتے ہیں، جو پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کے لیے جیلیں اور ان کے لیے یہ حوالاتیں جو ہے یہ اعزاز ہوتی ہے، اور وہ ایک بڑا لیڈر بن کے نکلتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب ایک بہت برا ٹیگ اپنے اوپر لے کر زکوٰۃ اور خیرات کا، بائی دی وے چیف جسٹس آف پاکستان نے زکوٰۃ اور خیرات پہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ پنجاب حکومت نے زکوٰۃ اور خیرات کی مد میں جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق غبن ہوا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں۔ تو سوالات تو اب آپ سے ہونے ہیں، اور اس کی خاطر جمارے کتنے دن روکیں گے آپ؟ کتنے دن ڈیلے کریں گے آپ آٹا چینی کی رپورٹ؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آٹا چینی کی رپورٹ میں اتنے بلنڈرز تھے کہ واجد ضیاء صاحب چاہ کر ان کی مدد نہیں کر سکے۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی بہت ساری ریالٹیز تھیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کو، اور بائی دی وے یہ جتنا بھی پنجاب میں انفراسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے سمیت آپ کی وزارت اطلاعات کے، اور جتنا بھی آپ کو انفراسٹرکچر ملا ہوا ہے تقریریں کرنے کا، وہ سب شہباز شریف کا دیا ہوا ہے۔ آپ ایک انچ جو ہے نہ انفراسٹرکچر بڑھا سکے، نہ پاکستان کی پنجاب کی عوام کے لیے کوئی فلاحی پروجیکٹ شروع کر سکے، اور اب یہ انٹرسٹنگ رپورٹ آ رہی ہے جو کل میں نے دیکھی میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ پنجاب کے پاس 1 روپے کا ترقیاتی کام کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی جو وفاق نے 128 ارب روپے دینے ہیں پنجاب کے، آپ کو اچھا ہوئے جائے گریبان پکڑیں وزیر اعظم کو اور پنجاب کا کیس لڑیں ان کے سامنے، پر پرابلم یہ ہے کہ آپ جو پرچی والے ہیں، سارے جو سفارشی لوگ ہیں جن کو صرف عمران خان کی جو ہے وہ خوشامد کر کے جو ہے وہ رہنا ہے سیاست کے اندر، وہ پنجاب کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ پنجاب اس وقت لاوارث ہے، پنجاب اس وقت یتیم ہے، پنجاب کا کیس لڑنے کے لیے وفاق کے سامنے کوئی تیار نہیں ہے۔ سروسز کی مد میں، ہائیڈل کی مد میں ہمارے بہت سارے پیسے دینے ہیں، اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے اندر خود وزیر خزانہ نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے وفاق کو پیسے دیے ہیں اربوں روپیہ کرونا کے اوپر۔ کیوں ہمارے پنجاب میں کرونا نہیں آیا؟ اس وقت پنجاب کرونا کا گڑھ ہے، لاہور کرونا کا گڑھ ہے، لیکن یہ جو سیاسی کرونا ہے نہ ان کی زبانیں بند ہوتی ہیں، نہ ان کو کوئی خوف خدا ہے، دوسروں کی صحت کے اوپر، دوسروں کے علاج پہ باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، آب حیات نہ آپ نے پیا ہوا ہے نہ آپ کے وزیر اعظم نے پیا ہوا ہے، تو اللہ سے ڈریں، اور اس وقت سے ڈریں کہ جو حالات کرونا کی اب پاکستان کے اندر اور اگلے 10-15 دن، یہ عید کتنی مہنگی پڑے گی اس قوم کو، اس کا اندازہ آپ کو اگلے 10 دن میں ہو جائے گا۔ جو اس وقت بازاروں کے اندر، جو مجھے یہ بتائیے، آپ کہتے تھے غریب آدمی ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ مر جائیں گے، کیا اس وقت بازاروں میں لوگ مر رہے ہیں؟ کیا روٹی خرید رہے ہیں بازاروں کے اندر؟ یہ بازاروں کے اندر جو شاپنگ ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو معیشت جو ہے، آپ کو سو کالڈ معیشت جس کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، جس کو تباہی کر دی، اور آج ایک اور تکلیف دہ بات، کاش اس پہ شرمندہ ہوئے ہوتے چوہان صاحب یا ان کے وزیر اعظم تھوڑے سے۔ پاکستان 68 سال کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں پہلی دفعہ اس کی گروتھ نیگیٹو ہوگی، پاکستان نیگیٹو گروتھ میں جائے گا۔ آپ نے چلتے چلاتے پاکستان کو اپنے شوق کے لیے، اپنی شیروانی کے شوق کے لیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر شفاف الیکشن ہو تو ان میں سے 80% کاؤنسلر منتخب نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ کراچی سے شروع کریں اور یہاں تک آئیں، یہ کاؤنسلر منتخب ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ بڑا شوق ہے نا آپ کو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی جو ہے وہ قیادت پہ سوال اٹھانے کا یا کرنے کا، تو آؤ دیکھتے ہیں کس میں کتنا ہے دم۔ بلدیاتی الیکشن کا جو ہے اعلان کریں،
فیاض اللہ حسن چوہان صاحب بلدیاتی الیکشن کی تاریخ دلوائیں. آپ کو گلی محلے میں اگر نہ بتا دیا کہ آٹے چینی کا بھاؤ کیا ہے اور آٹا چینی چوری کیسے ہوا ہے، اور آپ بھی یہیں ہوں گے، میں بھی یہیں ہوں گے، اور بائی دا وے آر ٹی ایس بھی جو ہے وہ بھی نہیں بیٹھے گا اس دفعہ، اور اتنے سارے حلقوں میں آر ٹی ایس نہیں بیٹھ سکتا، اور آپ کو مددگار جو ہے آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے. سو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ رمضان کے ان دنوں میں سارے شیطان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے قید کر دیے، لیکن پتہ نہیں یہ جو زمین پہ کچھ شیطان ہیں ان کو کب کس وقت کون بند کرے گا. آپ کا بہت شکریہ دوبارہ سے، اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے. جی تھینک یو. جی میڈم یہ بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ بازاروں میں رش ہے، لوگ اتنی شاپنگ کر رہے ہیں، ابھی آپ ساتھ ہی آپ کی کنٹرڈکشن ہے آپ کی بات میں کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے. 4 دنوں میں عوام 3 بڑے شہروں میں 32 ارب روپے کی عید کی شاپنگ کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے معیشت تو ٹھیک ہے ملک کی بھی اور لوگوں کی بھی. نہیں، دیکھیے ملک کی معیشت اور ہوتی ہے، لوگوں کی معیشت اور ہے. میں اس فنومینا کے خلاف ہوں جب آپ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ بھوکے مر جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی ذرائع آمدن ہے کہ وہ اپنی روٹی کھا رہے تھے، اور بہت سارے ہمارے لوگوں نے ہمیشہ، اس قوم نے ثابت کیا